حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے بدنما کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے خوشنما کر دیتی ہے۔ حیا زندگی کے ہر مرحلے اور ہر میدان میں ضروری ہے۔ بے حیائی کلام میں ہو یا حرکات میں یا معاملات میں وہ بری ہی ہے۔ ڈٹھائی، بے مروتی، سنگ دلی، بد معاملہ ہونا اور بد عہدی وغیرہ اصل میں بے حیائی ہی کی مختلف پہلو ہیں۔ حضرت ابو بکر حارث بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی بد اخلاقی کا حصہ ہے، اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اچھے اعمال کی طرح اچھے اخلاق بھی ایمان میں شامل ہے۔ مومن کو اچھی عادتوں کا پابند ہونا چاہیے اور بری عادتوں سے متنفر ہونا چاہیے۔ بد کلامی سے مراد فحش کلامی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا وغیرہ ہے جو مومن کی شان کے لائق نہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تک پہلی نبوت کا جو کلام پہنچا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرے۔ حیا کی اہمیت سابقہ شریعتوں میں بھی مسلمہ تھی۔ حیا انسان کو برے کاموں سے روکنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب کسی میں حیا نہ ہو تو اس سے گندے گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرہ مبارک پر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے۔ حیا انسان کی ایک فطری خوبی ہے۔ بے حیائی انسان کے لیے خلاف فطرت کیفیت ہے جو شیطان کے ورگلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ناگوار گزرنے والی بات کو برداشت کر جانا اور اس کا کھل کر اظہار نہ کرنا بھی حیا میں شامل ہے۔ تاہم اگر کوئی خلاف شرع بات ہو تو خاموش رہنا حیا میں شامل نہیں، اس وقت مناسب انداز سے اظہار ضروری ہے۔